تو پہلی توفیق ہم نے عبادت کی مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلیم سورہ فاتحہ ہی میں دی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. یہ طریقہ جو ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ کی بارگاہ سے ہی یہ طریقہ ہمیں عطا کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ عرض کریں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، ہمیں توفیق دے اس کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ توفیق طلب کرنا اور توفیق کا مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. توفیق کا طلب کرنا اس کا مطلب ہے کہ ایسے دعا کا حصہ ہونا چاہیے، اور توفیق کا اس کی بارگاہ سے مل جانا. پہلا کرم یہ کہ ہمیں توفیق طلب کرنے کی تعلیم دی گئی، اور دوسرا کرم یہ کہ اس کی بارگاہ سے توفیق عطا ہو جائے. یہ دو کرم ہوئے. تیسرا کرم یہ کہ ہم جو مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی ہمیں مل جائے. اس سے ایک بات اور کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اپنے معاملات میں اللہ سے مدد مانگو. یہ آیت کریمہ آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ جب تک یہ آیت مبارکہ ذہن میں نہیں رہے گی اصل مسئلے کی طرف توجہ نہیں جا پائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان پر کوئی مشکل آتی ہے زندگی میں تو اس کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا جائے، اور اس درمیان یعنی نماز فرض تو ویسے ادا کرنا ضروری ہے ہی، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، نوافل کی کثرت کر لی جائے. یعنی مشکلات کی آسانی کے لیے نوافل کی کثرت کر لی جائے، اور نوافل جو ہیں بکثرت پڑھے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں حکم یہ ہوا کہ صبر کرو اور نماز پڑھو، اور نماز سے اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو. یعنی یہ دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کی مشکل کے آسانی میں اسے مدد دیتی ہیں، اس کی مشکل آسان ہوتی ہیں. یہ طریقے بھی اللہ کے بارگاہ سے تعلیم فرمائے گئے. اب نوافل کی جو کثرت ہے وہ معاملے کو یقیناً انشاءاللہ آسان فرما دے گی، اس لیے کہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ صبر کرو، یعنی صبر سے اور نماز سے اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور پھر صابرین کی صفت بیان فرماتے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اگر آپ ان اللہ مع الصابرین کو سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی حمایت، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر طرح کی مدد وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہو گئی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ سے یہ عرض کرتا کہ بات یہیں پہ رک رہی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین ساتھ ہے اسی لیے تو مدد فرمائے گا. تو بات ہم نے اسی لیے یہ کی کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو بات اس سے سامنے آئی وہ یہی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس سے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے معاملہ یہاں جا کے جڑتا ہے کہ اگر کچھ لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ انتہائی مشکل ہے اور اس مشکل کو ٹالنا ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ وہ خود نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کثرت کر دیں، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ صبر بھی کریں، یعنی یہ نہیں کہ میں نے تو نفلیں پڑھ لی، میری تو مشکل ابھی تک آسان نہیں ہوئی، یہ شکوہ ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کفر ہے۔ اب وہ اس لحاظ سے کفر ہے کہ آپ نے اللہ کے رحمت سے نا امیدی کا اظہار کیا، اور نا امید جو ہے وہ مسلمان کبھی نہیں ہوتا، مسلمان پر امید رہتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عام طور پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے عبادت شروع کرتی تو اب مجھ پر مشکل نہیں آنی چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اگر دعویٰ آپ کا ہے تو امتحان کون دے گا؟ اگر دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو امتحان بھی آپ ہی تو دیں گے، اور کون دے گا؟ یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں طالب علم ہوں، تو اسے ثبوت دینا پڑے گا۔ تو آپ کہیں گے روز آتا تو ہے، وہ اسکول بھی جاتا ہے، کالج بھی جاتا ہے، کتابیں بھی اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محلے سے جب وہ نکلتا ہے تو طالب علم ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، کیونکہ جس شکل اور جس حلیے میں وہ جاتا ہے وہ طالب علموں کا ہے۔ ہم کہیں گے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ اسے ایک الگ مرحلے سے گزرنا پڑے گا، محلے سے اور گھر سے تو ایسے ہی نکلے گا۔ کلاس میں اپنی پرفارمنس شو کرنی پڑے گی، اور سال کے آخر میں آگے بڑھنے کے لیے ایک امتحان دے کر اسے آگے جانا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کا امتحان، یعنی جتنے امتحانات انسان زندگی میں دیتا ہے وہ اسے آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے نہیں لے جاتے۔